انسان دیکھیں نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ احساس ہو کہ میں حالت نماز میں ہو چکا ہوں، گھر سے نکلا، اور اگر اس کو یہ حدیث سمجھ آ جائے کہ میں گھر سے نکلتے ہی نماز میں ہوں، تو بتائیے کوئی لغو حرکت کرے گا؟ یہ بنیادی طور پر ٹریننگ ہے، آپ کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ آپ جب گھر سے نکل ہی پڑے ہیں وضو کر کے، تو پھر اب آپ حالت نماز، اللہ نے آپ کو کنسیڈر کر لیا کہ آپ نماز میں ہیں۔ آپ رستے میں کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ رستے میں فحش کام کرتے آ رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن رستے کے اندر آپ نظر بازی کے جو جرائم ہیں ان سے پرہیز نہیں کر رہے، اور بھائی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا، ان کے کڑاکے نکالنا یا چٹکھانا، یہ بھی منع ہے۔ نماز کے لیے نکل آئے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے لگے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں، آپ نے اس کو معمولی عبادت سمجھ لیا، آپ نکلتے ساتھ ہی نماز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب وہی ایٹیکیٹس اور وہی تمام چیزیں سوچیں کہ جس طرح آپ نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور معمولی حرکت کے علاوہ نماز میں کثیر حرکت نہیں کرتے، اسی طرح گھر سے نکلتے ساتھ اپنے آپ کو وقار کر لیجیے۔ آپ کسی چھوٹی عبادت کی طرف نہیں جا رہے، گویا یہ ٹریننگ اور تربیت کا حصہ بھی ہے، لیکن فضل یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ساتھ ہی آپ نماز میں، اور پھر نکلتے وقت نماز میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور پھر جب نماز پڑھ کے گھر واپس جا رہے ہیں تو بھی اپنی انگلیوں کی تشبیک نہیں کرنی، انگلیوں کو نہیں چٹکنا، انگلیوں کے کڑاکے نہیں نکالنے، کیونکہ گھر واپس پہنچتے وقت تک آپ نماز میں ہیں۔ بتائیے یہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ یہاں پہ ابھی گھر سے نکلے، نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، آپ کا نمازی کا ثواب اور نماز کے اندر ہونے کا ثواب لکھنا شروع کر دیا۔ گھر واپس پہنچنے تک آپ کے نماز کا ثواب لکھنا شروع کر دیا، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایٹیکیٹس ہیں، آپ کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ جب نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہو تو آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کے حضور، میں اتنی عظیم شخصیت کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں یہاں سے نکلا ہوں تو ہی عبادت کے اندر ہوں، اور حقیقت میں عبادت کے اندر ہے، اور وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف آئیے کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، اور یہاں پہ غدا اور راحہ کا جو لفظ حدیث میں ہے، محدثین نے ان کی ٹرانسلیشن یہ کی ہے، یہ صبح و شام کے معنی میں نہیں ہے، یہ خراجہ کے، یعنی یہ نکلنے کے اور واپس لوٹنے کے معنوں میں، آنے اور جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صبح شام کا بعض اوقات محاورہ عربی میں آنے اور جانے کے معاملے میں ہوتا ہے۔ تو جو بندہ گھر سے وضو کر کے اچھی طرح نکلتا ہے ایک مرتبہ، یعنی دن میں 5 مرتبہ نکلتے ہیں، تو ہر آنے کے اوپر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، ہر آنے جانے کے اوپر یہ 2 باتیں ہیں، آنا الگ ہوتا ہے اور جانا الگ ہوتا ہے۔ ہر آنے کے اوپر اللہ رب العزت مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے نا، تو ہر آنے کے اوپر یہ نماز پڑھنے کی فضیلت یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک حاجی کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہی حاجی کی فضیلت کو پالتا، پڑھ کے جو ملے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تو یہاں پہ بھی صرف آنے کی فضیلت یہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ مسجد میں وضو کر کے آ رہا ہے، تو اس کے اس ایک آنے کے اوپر اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک میزبانی تیار کرتے ہیں۔ اور میں اگر آپ کو محدثین کا اس حدیث کے اوپر ابواب کا تذکرہ کروں تو امام ابن حبان نے اور امام ابن خزیمہ نے اسی حدیث کے اوپر 2 مختلف باب باندھے ہیں۔ امام ابن حبان نے کہا اگر نوزو نون اور زا کے اوپر پیش ہو تو اس حدیث کا مطلب فرق ہو جاتا ہے، اور اگر نون اور کے اوپر پیش اور زا کے اوپر سکون ہو، اگرچہ یہ عربی کی بات ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نزولہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نزلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور محدثین نے الگ الگ باب باندھے ہیں۔ ابن حبان کے نزدیک اور امام ابن خزیمہ کے نزدیک اس میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آنے کے اوپر ایک مہمانی کی بجائے اللہ رب العزت جنت میں ایک محل اور گھر یعنی منزل تیار کرتے ہیں۔ ایک محدث نے کہا منزل تیار کرتے ہیں،
ایک محدث نے کہا مہمانی تیار کرتے ہیں، اور راجع موقف یہ ہے جس حدیث سے دو مفہوم نکل رہے ہوں دونوں راجع ہوتے ہیں۔ گویا ایک مرتبہ آنے کے اوپر ایک مہمانی اور ایک جنت کا محل آنے کے اوپر، اور یہ صرف آنے کے اوپر نہیں ہے، یہی بات جانے کے اوپر بھی ہے۔ گویا جس بندے نے باجماعت 5 نمازیں مسجد کی طرف چل کے آنا ہے، ایک محل ایک میزبانی، واپس تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اب واپس جانے میں دیکھیں کوئی عبادت ہے، انسان آیا مسجد تو جانا تو واپس ہے، لیکن اللہ کا اجر و ثواب اور اللہ کی طرف سے مسلمان امت کے اوپر یہ رحمت ہے کہ واپس جا اپنے گھر رہے، چلو آیا تو اس نیت سے تھا کہ عبادت کروں گا، واپس جو جا رہا ہے اپنے گھر میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ایک میزبانی اور ایک جنت میں محل عطا کرتے ہیں۔ گویا دن میں 5 نمازیں پڑھنے والے کے لیے 10 میزبانیاں اور 10 محل ایک دن میں تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا خود کیلکولیشن کر لیجئے، ایک ماہ میں کتنے تیار ہوں گے؟ 300، ایک سال میں 3600۔ اب بتائیے صرف ایک فرض ادا کرنا، یہ فرض ہے، یہ آپ کے اور میرے اوپر باجماعت نماز مسجدوں میں ادا کرنا فرض ہے۔ اس فرض کے ادا کرنے کا اجر و ثواب یہ نہیں ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ صرف آنے اور جانے کا اجر ہے۔ نماز کا جو اجر ہے یہ اس کے علاوہ ہے، جو برکات اس کی ملنی ہے وہ ان اجر و ثواب کے علاوہ ہے۔